السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں ہے تو میں آپ کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں، حفظ کرا سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کے بچے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ پڑھا سکتا ہوں۔ میں ان کو پڑھا سکتا ہوں موبائل پہ، اور موبائل پہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس آسان اور سادہ سمپل طریقے سے میں آپ کو، آپ کے بچوں کو اگر قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں تو میں آپ کو کرا سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ تو اس واٹس اپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کے اسباق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجوید القرآن کے لیے میرے ساتھ ایک کورس ہے 1 مہینے پر محیط، تو اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ موبائل پہ میں آپ کو کرا سکتا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، تو بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو موبائل پہ 1 مہینے کا تجوید القرآن کا کورس کراؤں گا۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے ایک اور کورس بنایا ہے جو کہ پھر صرف 1 ہفتے پر محیط ہے، تو پھر میں آپ کو اوک کرا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 1 مہینہ بھی نہیں ہے تو پھر میں نے ایک مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے میں نے ایک مختصر سا کورس بنایا ہے، صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیں گے، اور 2 گھنٹے کے اندر میں آپ کو تجوید القرآن کے جو تمام ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور آپ اس کے قابل ہوں گے کہ قرآن مجید کی بنیادی چیزیں سمجھ کے آپ تجوید القرآن کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہیں ہے قرآن مجید کو درست کرنے کے لیے تو پھر اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا دوسرا کلاس، اور اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا مخرج نمبر 2۔ تو ہمارے ساتھ مخرج نمبر 2 جو ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی عربی میں 29 حروف ہے، اور ان 29 حروف کے اپنے اپنی جگہ ہے نکلنے کے۔ تو یہ منہ کے اندر سے نکلتے ہیں، یا گلے سے نکلتے ہیں، یا جو ہے مطلب ہے لپ سے نکلتے ہیں، ہونٹوں سے، تو ان جگہوں سے جو یہ حروف نکلتے ہیں تو ان جگہوں کو کہا جاتا ہے مخارج۔ تو اسی طرح ہماری جو گلا ہے ادھر حلق، تو حلق میں ہمارے ساتھ 3 مخارج ہے، اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، کیونکہ حلق گلے کو کہا جاتا ہے اور اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 مخارج کو اس طرح ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ان حلق کے جو 3 مخارج ہے تو اس میں سے پہلا مخرج جو ہے وہ اقصائے حلق ہے۔ اقصا کہتے ہیں یعنی آخری حصے کو، اقصى المدینہ، تو اقصا آخری حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی گلے کا آخری حصہ سینے کی طرف، تو یہ ادھر بنتا ہے، ادھر۔ تو یہاں سے ہم ادا کرتے ہیں حمزہ ہا، لیکن حمزہ ہا اس کو تو ہم حمزہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو حمزہ ادا نہیں کرتے، ہم اس کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں سواء ان آ، یا سی ات الحمد آ الحمد، تو اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے آ، دیکھیں نا آ حمزہ ادھر سے ادا ہوتا ہے آ کی صورت میں، الحمد میں جو حمزہ ہے نا پہلا حمزہ لام الحمد، تو یہ آ ادھر سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ان، تو اس کا مخرج جو ہے اقصائے حلق ہے، یعنی گلے کا جو آخری حصہ ہے، تو اس سے حمزہ اور پھر ہا، یہ آنکھ والے ہا، 2 آنکھ والے ہا اس سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح جو ہے نا حمزے کی ہمارے ساتھ کئی شکلیں آتے ہیں، یعنی کئی شکلوں میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئیں گے، تو اس طرح نظر آتا ہے۔ پھر اس الف کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، اسی طرح یا کی شکل میں اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح واو کی شکل میں بھی یہ حمزہ کی مختلف اشکال ہے جو کہ قرآن مجید
جب آپ پڑھیں گی تو اس طرح کے آپ کو حمزہ ان اشکال میں آئیں گی، تو پھر آپ نے اس کو یہاں سے ادا کرنا ہے۔ اور پھر ہا جو ہے یہ بھی دو شکلوں میں آتا ہے، اس طرح دو آنکھوں والے اور اس طرح گول دائرے کی شکل میں یہ ہا آتا ہے۔ تو یہ ہا جو ہے یہ یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ہا اور یہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، حمزہ ہا ادھر سے۔ بس آپ ذہن میں رکھیں یہ جو سوری گلے کے جو آخری حصہ ہے نا، حمزہ ہا، الحمد الحمد، سواء سواء، اور اسی طرح ہا کی مثال الہدا ہدا، بالہدا بالہدا۔ اب تیسرا مخرج ہمارے ساتھ ہے، اور گلے کے لحاظ سے یہ جو ہے نا دوسرا مخرج ہے، تو یہ ہے گلے میں دوسرا مخرج، لیکن بالترتیب تیسرا مخرج بنتا ہے، تو یہ وسط حلق ہے، یعنی گلے میں جو درمیان والا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس گلے کو لیتے ہیں نا، حلق یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، تو یہ اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف آخری حصہ، پھر یہ درمیان میں یہ والا حصہ آتا ہے، یہ جو ادھر ہڈی آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو یہاں سے ہم عین ہا ادا کرتے ہیں، یعنی بغیر نقطے والا۔ دیکھیں نا اس پہ نقطہ نہیں ہے، تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں عین ہا، جیسے انعمت انعمت، تو عین یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہا الحمد الحمد، عین ہا۔ پھر جو ہے گلے کے لحاظ سے یہ تیسرا نمبر ہے، اور بالترتیب یہ چوتھا نمبر مخرج ہے، اور یہ ادنائے حلق ہے۔ ادنا جو ہے یعنی پھیلے کو کہتے ہیں، جس طرح کی اس کی مؤنث ہے دنیا، تو پھیلا جو ہوتا ہے نا، تو یہ گلے کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی یہاں سے منہ کی طرف جو حصہ ہے گلے کا، تو یہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں، غین خا۔ اب دیکھیں نا اس پہ نقطہ بھی ہے، اور یہ پر ادا ہوتے ہیں اس طرح غین خا۔ آپ بالکل اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اگر میں یہ ادا کروں غین، اور یہ ادا کروں عین، غین عین، خا ہا، خا ہا، غین عین، انعمت، الحمد، غیر المغضوب، غیر المغضوب، خبیر۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ حروف حلقی ہے، اور اس کا ایک شعر بنایا گیا ہے جس میں تمام حروف حلقی کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو حرف حلقی چے سمجھ اے زے وفا، یعنی حرف حلقی جو ہے حروف حلقی او چے ہے، حمزہ ہا او، عین و حا او، غین و خا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ حروف حلقی کی بیان ہے، تو مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ۔ اب ہمارے ساتھ مخرج نمبر 5 جو ہے وہ قاف کا ہے، اس طرح قاف۔ تو اس کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا آپ کی زبان کا جڑ جو ہے اوپر کے تالو، اگر آپ اپنا منہ کو لے تو اوپر تالو میں ایک گوشت اس طرح لٹکا ہوا، چھوٹا سا گوشت آپ کو لٹکا ہوا نظر آتا ہے، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو، اس گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے لحات۔ عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں، انگلش میں اس کو یو یلا کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں۔ تو وہ جو لٹکا ہوا گوشت ہے اس کو لحات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے قریب جب آپ کی زبان کی جڑ اس کے قریب اوپر کے تالو سے ٹکر کھاتا ہے، تو پھر وہاں سے ہم قاف ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھائے اور اس کے ساتھ ٹکرائے، اوپر کے تالو کے ساتھ اور اس لحات کے قریب، تو وہاں سے ادا ہوں گے قاف۔ اب جو ہے مثلا قال، قیل، قل، یقول۔ اب مخرج نمبر 6 جو ہے اسی قاف مخرج کے ساتھ ہی جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے لیکن منہ کی طرف، یعنی
وہ جو قاف کا مخرج ہے وہ تو لحاظ کے قریب ہے، لیکن کاف کا مخرج پھر ذرا اس قاف کے مخرج سے منہ کی طرف آگے بڑھ کے پھر کاف ادا ہوتا ہے۔ اس طرح کاف، اک، کاف، اس طرح دو شکلوں میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، کاف اس طرح بھی اور اس طرح بھی، کاف، اک، اق۔ جب آپ کسی حرف کے مخرج کو معلوم کرنا چاہیں گے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ لانا ہے۔ مثلا قاف ہے تو اس کو ساکن کریں اور اس سے پہلے آپ حمزہ لائے، اق، اق، تو آپ اس کے مخرج معلوم کریں گے۔ اس طرح کاف، اک، اک، کاف۔ تو یہ حروف جو ہے ان دونوں حروف کے مخارج الگ الگ ہے، لیکن ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ حروف لہاتیہ، لہات سے ادا ہوتے ہیں تو یہ ہے حروف لہاتیہ، یعنی مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، حروف لہاتیہ۔ تو یہ ہوتے ہیں حروف لہاتیہ۔ یہ دو حروف ہمارے ساتھ حروف لہاتیہ ہے، اور حروف لہاتیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس گوشت کے قریب ادا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے، تو اس کے نسبت سے ان حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ شکراً جزیلا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہے کسی بھی ملک میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خود پڑھیں تجوید کے ساتھ، یا حفظ کریں، یا اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، تو یہ سب کچھ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجوید جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے 1 مہینے کا کورس ترتیب دیا ہے، تو اس 1 مہینے کے کورس کو میں آپ کو آن لائن پڑھا سکتا ہوں موبائل پہ بہت آسان طریقے سے، آپ جہاں بھی ہو، یہاں تک کہ آپ اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس دوران بھی میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں 1 مہینے کا کورس۔ تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے ایک اور کورس ترتیب دیا ہے جو کہ 1 ہفتے پر منحصر ہے، تو پھر آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم آپ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے 2 گھنٹے نکالیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ 2 گھنٹے میں میں آپ کو تجوید القرآن کے تمام اہم قواعد سکھاؤں گا اور آپ کو اس کے قابل بناؤں گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کا جواب خود دینا ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخرج نمبر 7۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مخرج نمبر 7 جو ہے وہ ہے جیم، شین، یا، یعنی ان 3 حروف کا مخرج ہے جیم، شین، یا، ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 3 حروف کا مخرج کون سا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر تالو، لیکن آپ کے جو زبان ہے نا، یہ زبان اس کے وسط یعنی اس کے درمیان جب اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتا ہے۔ اس طرح آج، عش، سویف، سویف، یقول۔ اب دیکھیں یہ جیم جو ہے، اب آپ ذرا کنفیوز ہوں گے کہ یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، تو آپ اس کو 3-4 دفعہ ادا کریں گے، مثلا آج، عش، اور یا جو ہے
اس کو یائلین کہا جاتا ہے، یہ یائے مدہ نہیں ہے، اور یائلین اس کو کہتے ہیں یائلین یا یائے متحرک کہا جاتا ہے، یعنی اس مخرج سے جو ادا ہوتے ہیں یا تو اس کو یائلین یا یائے متحرک کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور یا ہے جس کو یائے مدہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ نستعین میں ہے۔ تو اب نستعین میں جو یا ہے تو یہ ہے کہ یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے زیر ہے، دیکھیں نا، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے نستعین، تو اس کو یائے مدہ کہا جاتا ہے، اور اس یائے مدہ کا مخرج جوف دہن ہے، یعنی منہ کا جو اندر کا خلا ہے جسے واو الف یائے مدہ ادا ہوتے ہیں، تو یہ یا اس یا سے مختلف ہے کیونکہ اس کو یائلین کہا جاتا ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ادھر اس سے پہلے زیر ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو یائلین کہا جاتا ہے، تو اس کا مخرج یہ ہے وسط زبان۔ اور پھر یا متحرک اس یا کو کہا جاتا ہے کہ وہ ساکن نہ ہو بلکہ اس پہ ایک حرکت ہو، تو اس کو یا متحرک کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اصل میں یا کی 3 اقسام ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہو گیا یا مدہ جو کہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، جو کہ یہ ہے نستعین، دوسرا ہمارے ساتھ ہے یائلین جو کہ وسط زبان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یا ساکن تو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، لیکن اگر یا سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ یائلین ہوتا ہے۔ اور اس یا کے علاوہ جو ہمارے ساتھ تیسری قسم کا یا ہے تو وہ ہے یا متحرک، جس پہ کوئی حرکت ہو تو اس کو یا متحرک کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، حروف شجریہ، حروف شجریہ، ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا ایک ہی مخرج سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے جعل، جعل، یجعلون، یجعلون، شاہد، یشہدون، صیف، یقول، تو یہ جو ہے نا اس مخرج کی تفصیل ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا کلاس، لیکن ابھی تک جو ہم نے مخارج پڑھے تو وہ تو مخارج جوف دہن میں تھی اور جو حلق میں تھی، لیکن اب آنے والی جو مخارج ہے ان کا تعلق دانتوں سے ہے، ہماری منہ کے اندر جو دانت ہے، تو ان دانتوں کے نام اور ان کے جو ہے نا کے بارے میں کچھ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جب آپ پہچانیں گے تو پھر جو ہے نا آپ ان مخارج کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قدرت ہے، کہ مطلب ہے کہ ہر انسان کے منہ کے اندر جو ہے 32 دانت ہوتے ہیں، یعنی 32 دانت جو ہے یہ ہر انسان کے منہ کے اندر ہے۔ تو تجوید القرآن کی روح سے ان دانتوں کو اپنے اپنے نام دی گئے ہیں تاکہ آپ ان کو پہچان سکیں، اور پھر جو ہے مختلف حروف کے مخارج پہچاننے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ہماری جو پہلے 2 دانت ہوتے ہیں، دیکھیں نا ہر انسان کے سامنے جو یہ 2 دانت ہوتے ہیں، ایک اس طرف بالکل سامنے والے 2 دانت، ایک یہ اور ایک یہ، تو ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، جیسا میں نے لکھا ہے ثنایا۔ تو اب اوپر والے جو ہے ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور پھر ان 2 دانتوں کے بالکل سامنے نیچے جو ہے ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، یعنی علیا اوپر کو کہا جاتا ہے، سفلا نیچے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو 2 دانت اوپر ہے ان کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تو ان 4 دانتوں کو کہا جاتا ہے ثنایا، آپ ذہن میں رکھیں گے، ثنایا 4 دانت ہے۔ پھر ان 4 دانتوں کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ ایک یہ اور ایک یہ 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ 4 دانت ہوئی۔ اب جو ہے ترتیب سے آپ جائیں گے، ان ثنایا کے ساتھ جو ہے نا ایک دانت اس طرف، ایک دانت اس طرف، اور ایک نیچے اس طرف اور ایک اس طرف، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے،
ان ثناء کے ساتھ، تو ان کو کہا جاتا ہے رباعیات، یہ بھی 4 داند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان رباعیات کے ساتھ آپ بھی ترتیب آئیں گے ثنایا رباعیات، پھر ایک اس طرف اور ایک اس طرف، ہاں رباعیات کے ساتھ، پھر اوپر اور نیچے، تو یہ 4 ہو گئی، تو ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جو نوکدار داند ہے جس سے ہم چیزوں کو کاٹتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک اس طرف ایک اس طرف اور اوپر نیچے، تو یہ 4 داند ہو گئی۔ اب یہاں تک یہ انیاب ہو گئی۔ اب اس کے بعد یعنی نوکدار دانتوں کے ساتھ جو ہے ایک دانت اس طرف اور ایک دانت اس طرف اور اوپر نیچے، یعنی 2 نیچے اور 2 اوپر، تو ان کو کہا جاتا ہے ضواحک۔ یہ ضواحک ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ضحکہ عربی کی لفظ سے نکلا ہے۔ ضحکہ ہنسنے کو کہتے ہیں، مسکراہٹ کو کہتے ہیں، اور جب انسان مسکراتا ہے تو پھر یہاں تک اس کے دانت نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو ضواحک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہنسنے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ نوکدار دانتوں کے ساتھ ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف اوپر نیچے، تو یہ بھی 4 دانت ہو گئی۔ اب یہ طواحن جو ہے، یہ ان ضواحک کے ساتھ یعنی ہنسنے والے دانت کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک ایک نہیں ہے، یہ جو ہے 3 ہے، 3 اوپر ہے 3 نیچے ہے، 3 اس مطلب ہے کہ 3 اس طرف ہے 3 اس طرف ہے اوپر، اور 3 اس طرف نیچے 3 اس طرف نیچے، یعنی مطلب ہے کہ 6 اوپر ہے اور 6 نیچے ہے بالتفصیل بالترتیب، تو اس طرح 12 داند بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ طواحن جو ہے یہ 12 داند ہے۔ پھر ان طواحن 12 داند کے بعد جو بالکل آخر میں ہے، ایک اوپر اس طرف ایک اوپر اس طرف اور پھر نیچے اس طرف 4 دانت یہ ہو گئی، ان کو نواجذ کہا جاتا ہے، اور یہ 4 ہے۔ اب یہ تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی، اب دیکھیں نا، یہ جو سامنے داند ہے ثنایا رباعیات اور انیاب، یہ 4 ہے، مطلب ہے کہ پہلے 2 ہے، پھر ایک اس طرف اوپر نیچے، اور پھر جو ہے اس کے بالترتیب، تو یہ 12 دانت یہ سامنے والے داند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے نا جبڑے والے دانت ہوتے ہیں، تو اس میں ضواحک طواحن نواجذ، تو یہ ٹوٹل 20 ہے۔ تو ان 20 کا جو اپنا نام ہے وہ اضراس ہے، یعنی اس کا ٹوٹل نام بھی ایک نام رکھا گیا ہے ان دانتوں کا، یعنی یہ جو ضواحک طواحن نواجذ یہ جو 20 دانت بنتے ہیں، تو ان کو اضراس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ تو ان کے الگ الگ نام ہے، لیکن پھر ان سب کو اضراس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ 12 یہ ہے اور 20 یہ، تو یہ ہمارے ساتھ 32 ٹوٹل دانت ہو گئی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کہ جو ہمارے دانت ہے نا، تو ان سے جو ہم حروف ادا کرتے ہیں، تو اوپر کے جو دانت ہے وہ تو سارے دانت حروف کی ادائیگی میں کردار ادا کرتے ہیں، اوپر کے دانت، لیکن نیچے کے دانتوں میں صرف جو ہے نا یہ ثنایا سفلا، یعنی جو ہمارے ثنایا ہے یہ سفلا، صرف یہ 2 دانت جو ہے یہ صرف حروف کی ادائیگی میں کردار ادا کرتے ہیں، باقی نیچے جتنی بھی دانت ہیں تو ان کی حروف کی ادائیگی میں کوئی کردار نہیں، ویسے آپ نے سیکھنے ہیں، لیکن ان کی حروف کی ادائیگی میں کوئی کردار نہیں ہے، یعنی نیچے والے ما سوائے یہ 2 کے جو سامنے والے ہیں، باقی اوپر جو ہے تو اوپر کے سارے دانت جو ہے حروف کی ادائیگی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخرج نمبر 8، ہمارے ساتھ ہے ضاد۔ دیکھیں ضاد، جو کہ عربی حروف تہجی کا سب سے مشکل ترین لفظ ہے ادائیگی کے لحاظ سے، اور عربی میں موجود ہے، اور مطلب ہے اردو میں بھی ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو کبھی ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی وا کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا اپنا ایک مخرج ہے۔ مخرج مطلب ایک جگہ ہے جہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو اس جگہ کو جاننے کے لیے آپ کو دانت کے جو ہے نا نام سیکھنے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے کلاس لیا تھا، تو اس میں میں نے دانتوں کی تفصیل میں نے بیان کی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اور یہاں میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے دانت ہیں یہ سامنے والے ان کو ثنایا کہتے ہیں،
یہ دو سامنے والے، پھر اس کے ساتھ اس طرف اور اس طرف اوپر نیچے جو دو ہے اس کو رباعیات، اور پھر جو اس کے ساتھ ایک اوپر نیچے دائیں بائیں جو ہے نا چار داند ہے تو اس کو انیاب کہا جاتا ہے۔ یعنی ناب یہ نقدار داند جو ہوتے ہیں، اس طرف بھی ہوتے ہیں اس طرف بھی ہوتے ہیں اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ انیاب کے بعد جو داند شروع ہوتے ہیں تو ان کا مکمل نام ہے اضراس، تو ان کے الگ الگ نام بھی ہے، مثلا ضواحک، طواحن، نواجذ، اور 5 دانت اس طرف اوپر ہے، 5 دانت اس طرف اوپر ہے، یعنی باقی آخر تک جتنی بھی دانت ہے۔ پھر اس طرح نیچے بھی ہے 5 دانت اور 5 دانت اس طرف ہے، یعنی یہ ٹوٹل 20 دانت ہے۔ لیکن یہ جو نیچے والے دانت ہے ان کی جو ہے کسی بھی لفظ کی ادائیگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم حروف کی ادائیگی کی بات کریں گے تو ہم صرف اوپر کے دانت کو ڈسکس کریں گے۔ تو اوپر کے دانت جو ہے ضواحک، طواحن، نواجذ، یعنی یہ 3 نام ہے، اور یہ ٹوٹل ایک طرف 5 دانت ہے اوپر اور 5 دانت اس طرف اوپر ہے، اور ان کو پورا جو ان کی مجموعی نام ہے ان کو اضراس کہتے ہیں، اور یہ اوپر ہے تو اس لیے ان کو اضراسی علیا کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم ضاد کو ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے یعنی حافظ لسان اور اضراسی علیا، حافظ لسان کہا جاتا ہے یعنی زبان کی کروٹ، یعنی یہ ہماری جو آپ اپنی زبان نکالیں گے تو زبان کا جو یہ کروٹ ہے یہ جب اضراسی علیا کی جو یعنی ان کی جڑ میں لگ جائے آپ کے مسوڑوں کے ساتھ اندر کی طرف، یعنی جہاں یہ اضراسی علیا جہاں کنیکٹ ہے ان مسوڑوں میں اور ان اضراسی علیا کے جڑ میں جب زبان کی کروٹ لگ جائے تو یہاں سے ہم ضاد ادا کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم دائیں جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بائیں جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم زبان کی کروٹ کو دائیں جانب کی اضراسی علیا کے جڑ میں لگائے تو ہم ضاد ادا کر سکتے ہیں، اگر بائیں جانب لگائے تو بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں اطراف میں لگائے، یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب ہم زبان کی کروٹ کو اضراسی علیا کے جڑ میں لگائے، وہاں مسوڑوں کے ساتھ لگائے تو ہم ادا کرتے ہیں حرف ضاد۔ ضاد یہ بہت مشکل ہے اور مشکل سے ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دال سے مشابہ کر کے ادا کرتے ہیں، کیونکہ دال کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہے، تو وہ کہتے ہیں ولا الضالین، تو وہ تو زبان کا سرا جب وہ سامنے والے دانتوں کے جڑ میں لگتے ہیں تو ہم دال ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ کہتے ہیں ولا الضالین، یا کچھ لوگ اس کو ضا سے مشابہ رکھتے ہیں ولا الضالین، لیکن یہ اس کا مخرج نہ دال والے ہے نہ ضا والے ہے، اس کا الگ ایک مخرج ہے، البتہ اس کی مشابہت ضا سے زیادہ ہے بنسبت دال سے، دال سے اس کی مشابہت بالکل نہیں ہے، ضا سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ہے، لیکن ضا کا مخرج الگ ہے، یعنی بالکل آپ ضا اس کو ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنی صحیح مخرج سے ادا کریں، اور آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، زبان کی کروٹ کو اضراسی علیا کے جڑ میں لگائی، آپ کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے تو آپ اس کو ادا کر سکیں گے۔ مثلا میں اب کرتا ہوں ولا الضالین، ولا الضالین، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، یہ کچھ زیادہ زور اس کی ضرورت ہے، تو ضاد کا مخرج جو ہے یہ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کلاس میں مخرج نمبر 9، مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ کو۔ تو اس کلاس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا 3 حروف کی مخارج، یہ 3 حروف ہے ہمارے ساتھ لام، نون، را، اور تینوں کے الگ الگ مخارج ہے، لیکن یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے یہ مخارج۔ تو مخرج نمبر 9 جو ہے وہ لام کا ہے، زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافظ لسان۔ دیکھیں جو ہماری زبان ہے اس طرح، یہ میں نے ایک رف قسم کی زبان کا جو ایک ڈائیگرام بنایا ہے،
بہرحال یہ اتنا زیادہ اور ٹیکنیکل نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات سمجھانے کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ مثلا زبان ہے، تو اس کی جو کنارہ ہے، زبان کا کنارہ، یہ جو زبان کا کنارہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ زبان کا کنارہ ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اس کو زبان کا کنارہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو میں نے یہ دانت بنائے ہیں، یہ سامنے والے دو دانت ہے، یہ ثنایا، تو یہ سامنے والے دانت میں نے بنایا ہے ثنایا، لیکن یہ علیا ہے، اوپر والے دانت۔ نیچے دانت کی بات ہم نہیں کرتے، کیونکہ نیچے دانتوں کی کوئی عمل دخل نہیں ہے ان حروف کی ادائیگی میں، تو ہم اگر ڈسکس کریں گے تو ہمیشہ ہم اوپر والے دانت ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ اوپر والے دو دانت ہے ثنایا علیا، پھر اس کے ساتھ ایک دانت اس طرف اور ایک اس طرف، تو یہ رباعیات ہے۔ پھر ایک دانت اس طرف اور ایک اس طرف، یہ انیاب ہے، اور یہ وہ دانت ہے جو نوکدار دانت ہے جس سے ہم چیزوں کو کاٹتے ہیں، تو ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے سامنے جو زبان ہے اس کو یعنی زبان کا کنارہ کہا جاتا ہے۔ تو جب زبان کا یہ کنارہ ان دانتوں کے جڑ میں یعنی ان مسوڑوں میں مل جائے جہاں سے یہ دانت نکل آئے ہیں، تو ان مسوڑوں میں یعنی دانتوں کے جڑ ہوتے ہیں، تو اس جڑ میں جب یہ کنارہ لگ جائے تو وہاں سے لام ادا ہوتے ہیں، لام لام۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ضواحک کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ حافظ لسان، یعنی جو ضواحک ہے تو ضواحک کے ساتھ جو زبان کا حصہ ہے اس کو حافظ لسان کہا جاتا ہے۔ تو جب لام ہم ادا کرتے ہیں تو یہ حصہ تو ان دانتوں کی جڑ میں تو لگتا ہے اور ضواحک کے ساتھ بھی لگتا ہے، ضواحک کی جڑ کے ساتھ بھی، تو اس سے ہم لام ادا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ لام جو ادا کرتے ہیں تو ایک طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں لام، دو یعنی دائیں جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، صرف بائیں جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور دونوں طرف سے یک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لام الحمد، تو اس طرح اس کا مخرج ہے۔ اب نون کا مخرج بہت آسان ہے، یہ مخرج نمبر 10 ہے۔ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ بالکل اس جیسے مخرج ہے، لیکن اس سے یہ کاٹ لے، یعنی اس میں ضواحک کا عمل دخل نہیں ہے، نہ حافظ لسان کا عمل دخل ہے اور نہ ضواحک کا۔ تو بقیہ جو لام کا مخرج ہے اسی طرح جب زبان کا کنارہ ان دانتوں کی جڑ میں لگ جائے تو وہاں سے ہم نون ادا کرتے ہیں، نون، اننی، انا، تو اس طرح ہم نون کا مخرج ہے۔ پھر را کا مخرج بھی اس طرح آسان ہے کہ یہ بالکل نون جیسی مخرج سے ہم جو نون ادا کرتے ہیں تو اس طرح را کا بھی مخرج ہے، یعنی کہ زبان کا کنارہ جو ہے ان دانتوں کی مسوڑوں میں لگ جاتے ہیں، ان دانتوں کے جڑ میں لگ جاتی ہے، یا مطلب ہے کہ مسوڑوں میں لگ جائے یا دانتوں کی جڑ، بس ایک ہی بات ہے، کیونکہ دانت کی جڑ جو ہے وہ مسوڑوں میں ہے، تو مسوڑوں میں لگ جائے تو وہاں سے ہم را ادا کرتے ہیں، یعنی اس جیسے۔ لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں پشت زبان کی بھی دخل ہے، اور پشت زبان مطلب جو پیٹھ ہے، زبان کی پیٹھ، یعنی یہ حصہ، یہ اوپر والا حصہ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے را کی ادائیگی میں۔ تو المختصر ذہن میں یہ رکھیں کہ لام جو ہے، لام زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک کے جڑ میں لگ جائے ہم لام ادا کرتے ہیں۔ نون ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ہم لام ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ضواحک کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور را جو ہے ہم نون کی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نون ادا کرتے ہیں، تو اسی مخرج سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ پشت زبان کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا لام، نون، را، یہ ایک مطلب ہے کہ مخرج تو ان کی بالکل قریب ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ لام جو ہے اس میں ضواحک کا عمل دخل ہے لیکن اس میں نہیں ہے، اور پھر را میں جو ہے پشت زبان کا بھی دخل ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک دوسری سے مختلف مخارج ہے اور ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے۔ ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، مثلا ال، ان، اننا، الرحمن، تو اس طرح آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔
تو اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخرج نمبر 12، مخارج ہم نے شروع کیے ہیں۔ تو مخرج نمبر 12 جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے طا دال تا کا ہے، اور اس کا مخرج ہمارے ساتھ جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کی جڑ۔ دیکھیں اگر آپ کی زبان، اب اپنی زبان کا آپ جو تجزیہ کرے، جائزہ لے لے، تو مثلاً یہ آپ کی زبان ہے تو اس کا جو نوک ہے، یعنی مطلب اس طرف کو نوک کہا جاتا ہے، جو آپ زبان نکالے اس جگہ کو نوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی نوک ہے، اور پھر ثنایا علیاء کی جڑ، یہ ہمارے ساتھ یہ سامنے جو دو دانت ہے، تو اوپر جو دو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیاء۔ تو اس کے جڑ میں اندر سے جب آپ زبان کی نوک لگائے تو اس سے طا دال تا، آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا طا دال تا، یعنی زبان کی نوک کو آپ ثنایا علیاء کے جڑ میں لگائیں گے تو آپ یہ 3 حروف ادا کریں گے، طا دال تا، اور یہی ان حروف کا مخرج ہے، اور ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف نطعیہ۔ اب مخرج نمبر 13، زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا سرا۔ تو ہمارے ساتھ جو مخرج نمبر 13 ہے وہ ہے وا ذال ثا کا، یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، یعنی آپ زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا سرا، بس اس میں آپ نے زبان کی نوک ثنایا علیاء کے جڑ میں لگانی تھی، یہاں آپ نے زبان کی نوک کو ثنایا علیاء کے سرے پہ لگائیں گے، یہ آپ کی داند ہے یہ، تو اس کے جڑ میں اگر آپ لگائیں گے تو یہ طا دال تا کا مخرج ہے۔ اگر آپ زبان کی یہی نوک کو اگر ان دانتوں کے سرے پر لگائیں گے تو یہاں سے آپ ادا کریں گے وا ذال ثا، جو میرے خیال میں سب سے آسان ترین مخرج ہے۔ تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف لثویہ۔ اب ہمارے ساتھ مخرج نمبر 14 جو ہے زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیاء۔ اب اس میں تو ہم زبان کی نوک کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں ہم زبان کے سرے کی بات کریں گے۔ تو دیکھیں نا، یہ زبان ہے تو یہ اس کی نوک ہے، اس کو نوک کہا جاتا ہے اس کی جو، لیکن سرا جو ہے بالکل مطلب ہے کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ آپ کی زبان ہے، تو اس کی جو اوپر والی اس طرح کی آخر میں اوپر والے حصہ ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نوک ہے، لیکن اس کا جو بالکل سرا ہے تو یہ مطلب ہے کہ نیچے تک یہ سارا، تو اس کو زبان کا تو اس کو کہا جاتا ہے زبان کا سرا۔ تو یہ زبان کا سرا جب ثنایا سفلا، یہ ہمارے ساتھ یہ ثنایا علیاء ہے، یہ 2 دانت جو ہے اوپر والی ثنایا علیاء ہے، اس کے بالکل بالمقابل نیچے جو آپ کو 2 دانت نظر آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا۔ تو یہ ہے ثنایا سفلا، یہ جو نیچے 2 دانت ہے ثنایا علیاء کے بالکل مد مقابل نیچے، تو اس ثنایا سفلا کے کنارے سے جب زبان کا سرا لگ جائے مع کچھ اتصال ثنایا علیاء، لیکن اتنا زیادہ اس کا یعنی ثنایا علیاء کا اس میں کوئی اتنا زیادہ دخل نہیں ہے، معمولی اتصال رہتا ہے، یعنی کچھ قریب رہتے ہیں ان حروف کی ادائیگی کے وقت ثنایا علیاء جو ہے وہ کچھ قریب رہتے ہیں اس مخرج کی ادائیگی میں، اس لیے اس کو کچھ اتصال مع ثنایا علیاء ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں، ورنہ اس کا جو صحیح ادائیگی جو ہے جب زبان کا سرا ثنایا سفلا کے کنارے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم یہ 3 حروف ادا کرتے ہیں، صاد زا سین صاد زا سین، دیکھیں نا، صاد زا سین، اس میں کچھ مطلب ہے کہ ان کو حروف صفیر کہتے ہیں، صفیر اصل میں سیٹی کی آواز کو کہتے ہیں، تو اس میں سیٹی کی آواز جیسی آواز ہوتی ہے، صاد زا
سین، اس لیے ان کو حروف صفیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مخارج انتہائی اہم اور آسان مخارج میں نے آپ کو پڑھائے، طا دال تا۔ مثلا الطیبات للطیبین، ادخلوا فی السلم کافہ، والتین والزیتون۔ اینڈ اس کا جو میں آپ کو دیتا ہوں مثال، من الظالمین، الظالمین الظالمین، والذاریات ذروا، الثوب الثوب، اینڈ صوت من الصالحین، من الصالحین الصالحات، اور ذا کی مثال ہم رزقا رزقا رزقا، اینڈ نستعین نستعین۔ تو یہ ان کی مثالیں ہو گئی۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخارج کے سلسلے میں مخرج نمبر 15۔ تو مخرج نمبر 15 جو ہمارے ساتھ ہے عربی میں، وہ ہے فا کا، فا فا فا، اف اف۔ یہ جو ہے نیچے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیاء کا کنارہ، تو اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہمارا یہ جو ہے ہونٹ ہے، تو اس ہونٹ کے جو شکم ہے، شکم پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس ہونٹ کے شکم، اس کے پیٹ پہ جب ثنایا علیاء کا کنارہ لگ جائے، یہ ہمارے ساتھ یہ 2 دانت سامنے والے، ان کو ثنایا علیاء کہا جاتا ہے، یعنی دونوں دانتوں کو۔ ان دونوں دانتوں کے کنارے کو جب ہم نیچے ہونٹ کے شکم یعنی پیٹ پہ لگاتے ہیں، تو یہاں سے ہم ادا کرتے ہیں فا فا، دیکھیں نا فا، آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سمجھیں گے فا فا۔ تو یہاں سے ہم یہ ادا کر سکتے ہیں، مثلا خوف، صیف، کیف، کفا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو مخرج نمبر 16 ہے، تو 3 حروف کا ہے، با میم واو۔ با میم تو ٹھیک ہے یہاں سے، لیکن واو میں یہ بات ہے کہ یہ واو متحرک اور واویلین ہے، یعنی واو مدہ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو با میم واو جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ با میم واو یہ تینوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے ہونٹ کو دیکھیں تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا جو باہر والا حصہ ہے جو کہ خشک ہے، تو اس کو بری کہا جاتا ہے، یعنی یہ خشک حصہ ہے، اور اندر والا حصہ یہ تر ہے، اور یہ مطلب گیلا ہے، اس پہ مطلب آپ کے اندر سے وہ منہ کے جو ہوتے ہیں لعاب تو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تر رہتا ہے، یعنی گیلا رہتا ہے۔ تو ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، یہ باہر والے جو کہ خشک ہوتا ہے، اور اندر والے جو کہ خشک نہیں ہوتا بلکہ گیلا ہوتا ہے۔ تو جو ہونٹ کا جو اندر کا حصہ ہے، یعنی جو گیلا ہے، تو اس سے با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی تری سے، یعنی وہ تری مطلب یعنی اس کے جو گیلا ہے، تو اس سے ہم با ادا کرتے ہیں۔ جب اوپر کے ہونٹ نیچے ہونٹ کی اس تری والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم حرف با ادا کرتے ہیں۔ اوپر والے ہونٹ جب نیچے ہونٹ کی تری والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم با ادا کرتے ہیں، با، دیکھیں نا با۔ اب وابن، بابن، اب وابن، بابن، بیتن، ببابل، تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ہونٹ کی تری سے، اور اس لیے اس کو بحری کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحر تو سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں پانی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بحری کہا جاتا ہے، جو کہ ہونٹ کی گیلی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح میم جو ہے ہونٹ کی خشکی سے نکلتی ہے۔ جب اوپر کے ہونٹ جب نیچے کے ہونٹ کی خشک والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ با گیلی حصے سے لگ جائے اوپر ہونٹ تو با ادا ہوتا ہے۔ اگر اوپر والے ہونٹ نیچے ہونٹ کے خشک حصے سے لگ جائے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، دیکھیں نا میم، مما، 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 مما،
उम्मियुन, उम्मतुन। अब आते हैं हम वाव की तरफ। होंठों के नातमाम मिलने से, होंठों के नातमाम मिलने से, होंठों के नातमाम मिलना इसको कहते हैं मसलन ये इस तरह गोल दायरा बनाता है और एक दूसरे से मिलते नहीं है। मसलन देखें ना, वाव, वाव आपके होंठों का एक दायरा बनता है, इसको नातमाम मिलना कहा जाता है। तो वाव, खौफ, देखिए ना ये मिसालें मैंने दी है, खौफ, कौलुन, वल्लाहु, व मा, वाव, वाव, व वक़ाला, वक़ाला, वल्लाहु, 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 खौफ, खौफ। ऑटोमेटिकली ये ना तमाम इस तरह गोल हो जाए, खौफ, खौफ, कौलुन, कौलुन। तो ये वाव वहाँ से अदा होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये वावी मद्दा नहीं है, वावी मद्दा नहीं है, इसको वाविलीन या वावी मुतहर्रिक कहा जाता है। अब वावी मद्दा का बयान हमने हुरूफ मद्दा में किया है, और ये हुरूफ मद्दा जो है वो मैंने जो फिदाहन से अदा होते हैं उसका ज़िक्र मैंने किया है। तो वावी मद्दा और वाविलीन में फ़र्क ये है कि देखिए ना ये वाव साकिन है और इससे आगे फ़तहा है, खौफुन, ये वाव साकिन है, इससे आगे फ़तहा है, तो इसको कहा जाता है वाविलीन। और ये जो है अल-मग़दूब में अगर आप देखें ये वाव मद्दा है, और वो इस तरह कि वाव साकिन है लेकिन इससे पहले वम्मा है यानी पेश है, तो ये वाव मद्दा है। और इसका मखरज जो है वो जो फिदाहन है जिसका बयान मैंने किया है, तो अगर आप समझना चाहते तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वाविलीन है, वाविलीन वाव साकिन माक़बल फ़तहा यानी ज़बर, तो वाविलीन होता है। अगर वाव साकिन माक़बल ज़म्मा हो तो ये वाविलीन नहीं होता, ये वाव मद्दा होता है और उसका मखरज ये नहीं है। फिर ये वाव मुतहर्रिक वो वाव होता है जो साकिन ना हो, यानी उस पर कोई हरकत हो तो उसको वाव मुतहर्रिक कहा जाता है। तो ये जो मखरज है ना होंठों में, तो ये सिर्फ वाविलीन और वावी मुतहर्रिक का है, वावी मद्दा का नहीं है। तो इन चारों हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ़ शफ़विया, शफ़त होंठों को कहते हैं। और अरबी में सिर्फ ये चार हुरूफ ऐसे हैं कि ये होंठों से अदा होते हैं। तो इनमें जो है ना ये बा, मीम, वाव, तो ये मुकम्मल होंठों से अदा होते हैं, और फ़ा में जो है ये सामने वाले दांत का दखल भी होता है। तो इन तमाम हुरूफ को हुरूफ़ शफ़विया कहा जाता है। अब आखिरी मखरज हमारे साथ 17 नंबर खैशूम, नाक का बांसा, और नेज़ल बोन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ से गुन्ना अदा होता है। गुन्ना बज़ाते ख़ुद एक मखरज नहीं है, बल्कि एक सिफत है जो कि मीम और नून में पाया जाता है, लेकिन इसको इसकी ज़्यादा अहमियत की वजह से इसको भी मखरज का नाम दिया गया है, क्योंकि अगर आप मीम और नून का तो अपना मखरज है। मसलन मीम का मखरज ये है, होंठ की खुश्की से जब ऊपर के नीचे के होंठ की खुश्की से लग जाए तो उससे मीम अदा होता है, इसका अपना मखरज तो ये है मीम का। और नून का मखरज एक और है जो कि मैंने पहले बयान कर चुका है, लेकिन मीम और नून में ये गुन्ना लाजमी है। अगर आप मीम और नून में गुन्ना अदा ना करें तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% नून अदा नहीं किया। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, और ये कहाँ से अदा होता है, ये हमारा जो नाक है, तो इसको ये जो हड्डी है इसको बांसा कहा जाता है। ये असल में ये गुन्ना की आवाज़ यहाँ से निकलती है। मसलन उम्मुन, अन, इन्नना, इन्नना, अना। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अब मैं देखिए ना, मीम तो हम होंठों से अदा करते, इसका मखरज है, लेकिन अगर इसमें गुन्ना ना हो तो ये बिल्कुल इसकी जो है ना इसके असल शक्ल जो है वो मसख हो जाता है। मसलन मैं कहता हूँ ना उम्मुन, उम्मुन आप जानते हैं, लेकिन आगे इसको मालूम करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि नाक को बंद करें, देखें ना, इसको इस तरह बंद करें और फिर मीम अदा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि गुन्ना इसमें कितना लाजमी है। मसलन देखें ना उम्मुन, उम्मुन, अब तो मैं सही अदा करता हूँ उम्मुन, लेकिन अगर मैं उम्मुन, उम्मुन, क्योंकि मैंने गुन्ने वाली जगह को बंद कर दिया, गुन्ना यहाँ से अदा होता है। या इन्नना, इन्नना, अब मैं इस तरह का इन्नना, इन्नना,
تو یہ غنہ اس میں لازمی ہے، اور اس کو خیشوم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا ناک کا بانسا، اس کو خیشوم کہا جاتا ہے، اور یہ آواز جو ہے غنے کا یہاں سے نکلتی ہے۔ غنے کا مزید تفصیل پھر بعد میں آئیں گے۔ تو یہ تمام مخارج تھے جو کہ اختتام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد میں صفات الحروف بیان کروں گا۔ تو اس طرح سیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔